اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ سے آزمودہ وظائف لے کر آتی ہوں۔ آج میں جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں وہ 2 الفاظ کا قرآنی وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کے پڑھنے سے زندگی کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی میرا بھائی یا بہن زندگی کی کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی اس وظیفہ کی برکت سے حل کروا سکتے ہیں۔ لیکن آج میں ایک بہن کا واقعہ آپ کو بیان کروں گی کہ کیسے وہ بد نصیبی کی زندگی سے نکل کر خوش نصیبی اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہیں۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ واقعہ انہی بہن کی زبانی سماعت فرمائیں۔ میں زندگی سے مایوس، حالات سے تنگ اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی، مگر قرآن پاک کے صرف 2 الفاظ حامیم لا ینصرون نے میری زندگی سنوار دی۔ جی ہاں، صرف 2 الفاظ قرآن پاک کے ہیں، 2 الفاظ حامیم لا ینصرون، مجھے خوشیاں خوشحالیاں عطا فرما دیں۔ میں آج زندگی میں انتہائی خوش اور مطمئن ہوں۔ میں آج اپنی زندگی کی سچی کہانی آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ میں حالات کے ہاتھوں تنگ، انتہائی پریشانی کی حالت میں تھی۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں حافظ قرآن ہوں۔ میرے والدین وفات پا چکے ہیں۔ بھائی اور بھابھی کے رحم و کرم پر ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یتیم بچے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں۔ اپنی زندگی کے لیے در در کی بھیک مانگنا پڑتی، بھائی بھابھی اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے ناقابل برداشت ہوں، حالانکہ سب کی ملازمہ ہوں، پھر بھی 3 وقت کی روٹی دیتے وقت موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ بھابھی بات نہیں کرتی۔ بھابھی کے والدین آ کر باتیں سناتے اور کہتے ہیں کہ یہ گھر ہماری بیٹی کا ہے۔ بھائی بہت دل دکھانے والی باتیں کرتے، ذلت آمیز رویہ رکھتے ہیں۔ ایک دن تو یہاں تک کہہ دیا، ہمارے کچن میں نہ جایا کرو، میرے لیے کھانا نہ بنایا کرو۔ کوئی بات کروں تو نقل اتارنا، مذاق اڑانا، سخت باتیں کرنا ان کی عادت ہے۔ میں بہت روتی، یا اللہ کیا کروں، کہاں جاؤں، میں بے بس۔ اللہ تعالیٰ سے دکھ سکھ شیئر کرتی ہوں۔ میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ میرا بھی نصیب کھول دے، میرے نصیب بھی اچھے کر دے۔ میری خالہ میرے لیے رشتے لاتی تو کوئی 8-9 بچوں کا باپ ہوتا، کوئی ذہنی مریض ہوتا یا کوئی اپاہج ہوتا۔ جب انکار کرتی تو خالہ کہتی کہ اس بدصورت کو کون لے کر جائے گا، یہی رشتے اس کے مقدر میں ہیں۔ میں منہ سے نہ بولتی مگر اللہ کریم کو اپنا دکھ سناتی۔ ایک مرتبہ میری بہن نے کہا، تمہیں تو کوئی بھاری جہیز کے پیچھے بھی نہ لے کر جائے گا۔ مجھے اپنے مرحوم والد صاحب کے وہ الفاظ اب بھی یاد ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی تیرے منہ پر کبھی تھوکے گا بھی نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہی حالات میں تھی کہ ایک وظیفہ جو کہ قرآنی الفاظ ہیں حامیم لا ینصرون ملا۔ میں نے یہ وظیفہ سارا دن کھلا پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ چند دنوں میں لاکھوں پڑھ لیا اور اب بھی پڑھ رہی ہوں۔ اب اس وظیفے کے مزید فوائد سنیں اور حیران ہوں۔ اللہ کریم نے اس وظیفہ کی برکت سے مجھے در در کا بھکاری ہونے سے بچایا۔ اللہ نے مجھے گھر بیٹھے رزق دے دیا۔ ابھی وظیفہ 1.25 لاکھ نہیں ہوا تھا کہ گھر بیٹھے بچے ٹیوشن کے لیے آ گئے، اور اتنے آ گئے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ میں خرچ کرتی جاتی ہوں، اپنی ہر ضرورت پوری کرتی ہوں، دوائی لیتی ہوں، دوسروں کو دیتی ہوں، بچوں کو دیتی ہوں، مگر پیسے ختم نہیں ہوتے۔ بہنیں جب اپنے گھروں سے ملنے آتی ہیں ان کی ہر فرمائش پوری کرتی ہوں، جاتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی پکڑا دیتی ہوں، مگر پیسے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، بلکہ اتنے اور جمع ہو جاتے ہیں۔ وہی بھائی جو کہ ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں تھا، اب جب کبھی اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلی نظر مجھ پر اٹھتی ہے۔ میرے پیسوں میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ وظیفہ پڑھنے سے دل کو سکون مل گیا۔
کڑن، مایوسی، بے بسی، محتاجی سب دور ہو گئی۔ وظیفہ پڑھنے سے تہجد نصیب ہوئی۔ تہجد کے وقت ذرا بھر بھی سستی کاہلی نہیں ہوتی، بلکہ بالکل فریش اٹھتی ہوں۔ سخت سردی میں بھی پانی ٹھنڈا محسوس نہیں ہوتا۔ ہر وقت دل اور زبان سے ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے، ٹی وی دیکھنے کو ذرا بھر دل نہیں چاہتا۔ اللہ کریم سے باتیں کرنے میں بہت لطف آتا ہے، اتنی شیرینی جیسے مٹھائی کھائی ہو۔ میری چھوٹی خالہ ایک دن ہمارے گھر آئیں، باتوں باتوں میں عمرے کا ذکر چلا۔ کہنے لگیں کیا کروں، کون سنبھالے گا مجھے وہاں؟ میں نے فوراً کہا میں چلوں، میں آپ کے سارے کام کروں گی، بس مجھے لے چلو۔ کہنے لگیں تم جانا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں کر دی۔ خالہ نے کہا آدھے پیسوں کا انتظام میں کر دوں گی، آدھے بھائی سے کہو وہ کر دے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ میرے اللہ نے میری سن لی۔ میں کیسی بھی ہوں، زمانہ لاکھ بدصورت کہے، لیکن اللہ کریم کا شکر ہے، اس نے مجھے ہر چیز سے نوازا۔ اب سب سے حیرت انگیز کمال سنیں اس وظیفہ کی برکت سے جو کہ میرے ساتھ ہوا۔ وہ یہ کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا جو کہ میرے کلاس فیلو تھے، وہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ اس لڑکے نے میرے استاد محترم کو رشتہ کے لیے کہا۔ استاد محترم جو کہ میرے حالات سے واقف ہیں، اتفاقاً میری بات چلی۔ استاد صاحب نے اس لڑکے کو بتایا کہ ایک بچی ہے، اس کے حالات اس طرح کے ہیں۔ اس نے سننے کے بعد فوراً ہمارے گھر رشتہ بھیج دیا، اور اس نے استاد محترم کو یہ بھی کہا اس لڑکی کے ساتھ پہلے سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ حفظ کر کے اپنے گھر چلی گئی تھی، میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ نہیں ملی۔ وہ لڑکا جو کہ حافظ قرآن ہے، اس کا اپنا گھر ہے، سرکاری نوکری ہے، اپنی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے۔ میرے گھر جب رشتہ کی بات چلی تو ہر کوئی حیران، یہ رشتہ اس بدصورت کے لیے کیسے آ گیا؟ میری عمر 28 سال اور اس لڑکے کی عمر 29 سال ہے۔ مکمل چھان بین کے بعد بھی اس لڑکے میں میرے گھر والوں کو کوئی عیب نہ ملا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر پیغام بھجوایا اور یوں رشتہ پکا ہو گیا۔ وہ مٹھائی اور کچھ پیسے میرے ہاتھ پر رکھ گئے۔ میری خالہ جو کہتی کہ اس کے مقدر میں اپاہج بوڑھے اور صرف پاگل ہیں، وہ اب کہنے لگی ہائے کیا اچھا رشتہ اللہ نے بھیجا ہے، ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا۔ اس رشتے پر اب تک سب حیران ہیں۔ یہ سب ان قرآنی اعمال اور قرآنی 2 الفاظ کی برکات ہیں۔ جب میرے گھر والے رشتہ کی ہاں میں تذبذب کا شکار تھے تو میں نے یہی وظیفہ مزید یقین اور توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا اور دل میں اللہ سے کہا یا اللہ یہ رشتہ میرے لیے برکت، عافیت، عزت، سکون، سلامتی والا ہے۔ میرا دل بڑا مضطرب ہے، تو فیصلہ فرما اور رکاوٹ کو ختم کر کے میرے سوئے نصیب کو جگا دے۔ اسی وقت اللہ نے میرے بڑوں کے منہ سے ہاں کروا دی۔ معزز سامعین، جو بھی میری بہنیں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کی عمر گزرتی جا رہی ہے تو وہ ضرور اس وظیفہ کو کریں۔ جن کو اچھے رشتے نہیں مل رہے، مناسب رشتے کے لیے اس وظیفہ کو ضرور پڑھیں اور کامل یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے نصیب بھی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر کے دوسروں میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔